نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل قدر حضرات ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں چند احباب کے درخواست پر جناب ضمیر صاحب ان کے چینل کے ذریعے سے کچھ گزارشات، کچھ باتیں پیش کرنے کی جسارت کی جا رہی ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ تمام احباب سن کر اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا اور دیکھتے دیکھتے پہلا عشرہ مکمل ہو چکا ہے اور آج ہم دوسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی عجلت کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور بڑی تیزی کے ساتھ گزر بھی رہا ہے۔ پہلا عشرہ مکمل ہوا، دوسرے عشرے میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں۔ اس وقت میں جو حالات ہمارے اپنے ملک کے اور پوری دنیا کے بنے ہوئے ہیں، وہ کسی سے پوشیدہ اور کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو ان حالات کے اندر بھی زندہ رکھا، ان حالات کے اندر بھی عبادتوں کی توفیق دی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا میرے، آپ کے اور ساری امت مسلمہ کے اوپر ایک سب سے بڑا احسان ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو غنیمت جان لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ لوگوں اپنی صحت کو غنیمت جان لو، بیماری کے آنے سے پہلے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے صحت و تندرستی دی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی صحت کا استعمال اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے مطابق عبادتوں کے اندر گزاریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول رہا ہے رمضان المبارک کے اندر، عبادتوں کا معمول رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے مہینے کے اندر بہت زیادہ قرآن مجید کی تلاوت، بہت زیادہ توبہ و استغفار کیا کرتے تھے۔ امت مسلمہ کے لیے بھی یہی سبق ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، ہم احادیث رسول پڑھیں، ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، ان حالات کے اندر ہم اپنے معاملات کو صحیح کریں۔ دوستوں اور بزرگوں، دنیا اور اہل دنیا کے جو حالات آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں، یہ محسوس ہوتا ہے کہ دنیا تھم سی گئی ہے، زندگیوں کے اندر انقلاب برپا ہو گیا ہے۔ اس سے بہتر موقع، اس سے اچھا موقع ہمارے لیے نصیحت کا کوئی اور باقی نہیں رہ گیا۔ تھوڑے سے حادثات کی وجہ سے، تھوڑی سی پریشانی کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ معمول رہا ہے کہ آپ خود بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تلقین کیا کرتے تھے۔ تھوڑی سی آندھی چلی، تھوڑا سا طوفان آیا، تھوڑی سی حالات بے قابو ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے اور اللہ کے سامنے اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے پالنہار رب کے سامنے گڑ گڑانے لگے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں اور بہنوں، یہی عمل ہے جو ہم کو اس وقت میں مصیبت سے نکال سکتا ہے، یہی عمل ہے جو ہم کو پریشانی سے نجات دے سکتا ہے، یہی عمل ہے جو بیماریوں سے ہم کو تو ہمکنار کر سکتا ہے۔ اب جو حالات پیدا ہوئے ہیں، کورونا جس وبا کے نام سے جانی جا رہی ہے یہ بیماری، اور کورونا نے جو صورتحال پیدا کر رکھی ہے، ایک لہر ہے اور ایک ایسا طوفان
برپا ہوا ہے کہ جس سے ہر کوئی ڈر رہا ہے، کیا جو ہے تو بڑا، کیا چھوٹا، کیا امیر، کیا غریب، ہر آدمی پریشان ہے۔ میرے بھائیوں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زندگی تھم سی گئی ہے، کوئی کسی کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بھائی اپنے بھائی سے جدا ہوا۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کورونا کی اس دوسری لہر نے قیامت صغرا قائم کی ہے، ایک چھوٹی سی قیامت برپا ہو گئی ہے۔ آپ دیکھیں دواخانوں کے حالات کیا ہیں، قبرستان کے حالات کیا ہیں، شمشان کے حالات کیا ہیں، کوئی جو ہے بچا ہوا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ وہ جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن، میدان حشر کے دن، لوگ ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہے ہوں گے اور ایک دوسرے کے پاس بھاگ رہے ہوں گے۔ بھائی اپنے بھائی کو ایک نیکی مانگے گا، ماں اپنے بیٹے کو ایک نیکی مانگے گی، بیٹا اپنے ماں کو ایک نیکی کے لیے جو ہے اس کے سامنے دہائی دے گا، لیکن کوئی ایک نیکی کا دینے والا نہیں ہوگا۔ آج کے حالات کے اندر آکسیجن لے لیجئے، کورونا کی دوائیاں لے لیجئے، آپ دیکھیں ایک بھائی دوسرے بھائی کی مدد کے لیے تیار نہیں، دوست دوست کی مدد کے لیے تیار نہیں۔ کل تک جو ساتھ میں کھایا کرتے تھے، آج اگر بیماری کا جو ہے نام سن رہے ہیں تو وہ ان کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس سے بڑی نصیحت اب ہم کو آئندہ کوئی دینے والا نہیں ہے۔ یہ جو ہے سب سے بڑی نصیحت ہے نصیحت کے ماننے والوں کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں قیامت کا ایک میدان حشر کا ایک نقشہ کھینچ کر بتلا دیا کہ بیوی اپنے شوہر کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں، جس کے ساتھ 18 سال 20 سال 25 سال زندگی گزاری ہے، اگر اس کا لفظ پازیٹیو سننے میں آ رہا ہے کہ یہ کورونا پازیٹیو ہو گیا، اولاد باپ کو چاہ کر بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، بیوی اپنے شوہر کو چاہ کر بھی ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ ہر ایک کو اپنی موت، ہر ایک کو اپنی زندگی پیاری ہے، ہر ایک موت سے ڈر رہا ہے، کوئی دوسرے کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ان حالات کے اندر بھی جو ہے رمضان المبارک کا موقع ہم کو دیا ہے۔ آج سب سے زیادہ ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، آج سب سے زیادہ ہم اللہ کو منا سکتے ہیں، آج سب سے زیادہ ہم عبادتیں کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر دنیا کے جو عذاب ہوتے ہیں، دنیا کی جو پریشانیاں ہوتی ہیں، دنیا کے جو حالات ہوتے ہیں، اگر دنیا والوں نے حالات برپا کیے ہیں تو اس کا ازالہ دنیا والے کر سکتے ہیں، لیکن جب آفتیں، جب مصیبتیں، جب بیماریاں، جب پریشانیاں اللہ کی طرف سے جو ہے نازل ہونا شروع ہو جائیں، دنیا والے، دنیا کے ڈاکٹر بے بس ہو جاتے ہیں، دنیا کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بے بس ہو جاتا ہے۔ اب صرف جو ہے ایک ہی علاج ہے کہ لوگ جس مالک، جس خالق، جس پالنہار رب نے بیماری بھیجا اسی کے سامنے جائیں، اسی کے سامنے گڑ گڑائیں، اسی کے سامنے عاجزی کریں، اسی کے سامنے منت کریں کہ رب کریم ہم تنگ آ چکے ہیں اس قہر کا نام سن کر، اس بیماری کا نام سن کر، جس نے جو ہے ہمارے اپنے ملک ہی کو نہیں پورے جو ہے تو دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے آج برادران وطن بھی آپ کی طرف جو ہیں اس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کا پوتر مہینہ، ان کا پاک مہینہ، ان کا اچھا مہینہ، شاید ان کے اچھے مہینے کی برکت سے جو ہے یہ مصیبت دور ہو۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، کئی ہمارے جو ہے برادران وطن کے فون آتے ہیں جو اس بات کا جو ہے تو ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ آپ دعا کر دیجئے، آپ جو ہے تو بھگوان سے آپ پرارتھنا کیجئے، آپ کا اپاس کا مہینہ ہے، آپ کا روزے کا مہینہ ہے، آپ کا رمضان کا مہینہ ہے، بھگوان آپ کے رمضان کے مہینے میں جو ہے آپ جو مانگتے ہیں وہ سن لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج بھی ہمارے برادران وطن، ہمارے ہندو بھائی ہم سے تقاضا کر رہے ہیں کہ مسلمانوں، آپ اپنے پالنہار رب سے، اپنے ایشور سے، اپنے گاڈ سے، اپنے خدا سے مانگیے گا، وہ خدا ہو سکتا ہے کہ تمہاری جو ہے تو دعا کو سن کر اس کورونا جیسی جو ہے تو بیماری سے ہم تمام کو نجات دے گا۔ ہم کو صرف اپنے لیے ہی نہیں مانگنا ہے بلکہ بھارت میں رہنے والے ہر ناگرک کے لیے، بھارت میں رہنے والے ہر ہندو بھائی، مسلم بھائی، سکھ بھائی، سب کے لیے دعا کرنا ہے کہ اللہ ہماری اس بیماری سے جو ہے، کورونا کی اس لہر سے جو ہے ساری انسانیت کی حفاظت فرما۔ صرف جو ہے ہندوستان نہیں بلکہ دنیا کے لیول پر جو ہے ہم کو اللہ تبارک و تعالی سے بھیک مانگنا ہے۔ رب کریم آپ جو ہے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی لاج رکھ
رکھتے ہوئے اس کورونا کے لہر کو ختم کر دیجئے، اس کورونا کے طوفان کو ختم کر دیجئے، اس مصیبت کو ہم سے اٹھا لیجئے۔ کچھ کرنے کے کام آخر میں یہی ہے، روزہ رکھیں، روزہ رکھ کر جو ہے دعا قبول ہوتی ہے، روزہ رکھ کر جو ہے آپ جو مانگیں گے، حدیث پاک میں آتا ہے افطار کے وقت میں، سحر کے وقت میں جو لوگ جو ہے افطار کے وقت میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ ہمارے لیے ایک بہترین موقع ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہم روزے سے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے۔ دوسری بات، قرآن مجید کی تلاوت کا خاص طور پر اہتمام کریں، یہ موقع بار بار میسر نہیں آتا۔ پتہ نہیں آج رمضان المبارک کا مہینہ ہم کو نصیب ہوا، ہم اپنے اطراف میں، اپنے محلے میں، اپنے گلیوں میں، اپنے گھر میں نظر دوڑائیے، کل رمضان المبارک کے گزشتہ رمضان میں جو ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، جو ہمارے ساتھ کھایا پیا کرتے تھے، جن کے ساتھ ہم پارٹیاں منایا کرتے تھے، آج ہم سے جو ہے تو وہ دور جا چکے ہیں، منو مٹی کے نیچے دفن ہو چکے ہیں۔ یہ ہمارے لیے عبرت کا موقع ہے، اللہ نے ہم کو موقع دیا، پتہ نہیں آئندہ رمضان کا مہینہ نصیب ہو یا نہ نصیب ہو، اس کے لیے سب سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں، اللہ کو منانے کی کوشش کریں۔ تیسری بات، اس وقت میں جو ہے قہر طوفان جو ہے ایک طوفان برپا ہو چکا ہے کورونا کے نام سے، ہم جو ہے اپنے مال کی جو ہے زکوٰۃ، اپنے مال کے میل کو ضرور نکالیں اور ان گھروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ دیکھیں اپنے آس پڑوس کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہے جن کا لباس بہت اچھا نظر آتا ہے، جن کا جو ہے بظاہر حلیہ بہت اچھا نظر آتا ہے، لیکن ان کے گھروں کے اندر تنگ دستی کے فاقے پڑے ہوئے ہیں، وہ شرم کی وجہ سے مانگ نہیں سکتے۔ آپ کے لیے جو ہے یہ ضروری ہے کہ آپ ان گھروں تک پہنچانے کے لیے جو ہے زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جیسے جو ہے کچھ کارنامے ایسے کریں کہ رات کی تنہائی کے اندر ان کے گھروں کے سامنے راشن کی کیٹس رکھ دیں، ان کے گھروں کے دروازوں کے اوپر جو ہے کچھ مال پہنچانے کی کوشش کرے۔ ہو سکتا ہے آپ کا خفیہ یہ عمل آپ کی جو ہے تو زندگیوں میں انقلاب برپا کرے، اور آپ کے اس عمل کی وجہ سے اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ جو اٹھیں گے اور وہ جو اللہ کے سامنے جو عبادت کرے گا، آپ کے حق کے لیے جو دعا دے گا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مصیبت سے بھی ہم کو نجات دلائے گا۔ میرے بھائیوں، سب سے افضل عمل اس وقت میں یہی ہے کہ ہم غریبوں کا جو ہے مسیحا بن جائیں، غریبوں کی جو ہے پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو اگر مال و دولت سے نوازا ہے، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے آپ اللہ کے لیے جو ہے غریبوں کا تعاون کریں، غریبوں کی مدد کریں، اور ایسے غریبوں کو جو ہے تلاش کریں جو بظاہر غریب نظر نہیں آتے لیکن وہ جو ہے بہت زیادہ پریشان حال ہیں۔ آپ اگر اطراف میں نظر ڈالیں گے آپ کو ایسے لوگ بہت زیادہ نظر آئیں گے۔ ساتھ ہی صدقات، ایک تو ہے زکوٰۃ، یہ تو دینا ہی ہے، لیکن صدقہ ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ بلاؤں کو ختم کر دیتا ہے، اللہ پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، زکوٰۃ تو آپ نکالتے ہی ہیں، لیکن اس وقت میں سب سے زیادہ صدقے کا معمول بنائیں۔ آپ نکلیں، کچھ نہ کچھ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اپنے غریب تنگ دست حالات لوگوں کے لیے جو ہے ضرور کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور دیا کریں۔ ساتھ ہی ایک اور عمل ہے، اپنے مرحومین کے نام سے جو دنیا سے چلے گئے، آج وہ جو ہے ایک سبحان اللہ کے محتاج ہے، انہوں نے آپ کی دنیا بنائی۔ میرے بھائیوں، آپ سے ریکویسٹ ہے جو اپنے ماں باپ، اپنے دادا دادی، اپنے نانا نانی یا اپنے وہ مرحومین جن کا ہمارے اوپر حق ہے، انہوں نے آپ کی دنیا بنائی، وہ اپنی آخرت سنوار کر چلے گئے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کی آخرت بنانے کے لیے، ان کو جو ہے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دینے کے لیے ایصال ثواب کی نیت سے کچھ نہ کچھ عمل رمضان المبارک کے مہینے میں کر لے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ لوگ منتظر رہا کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی نیک عمل کرے، ان کی نیت سے اگر وہ نیک عمل کیا جائے، اللہ ان تک اس کا ثواب پہنچاتا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کے نام سے بھی جو ہے کچھ نہ کچھ عمل ضرور کیا کریں۔ پانچویں بات، کثرت استغفار کریں۔ توبہ، کثرت استغفار
اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ندامت کے آنسو بہانا، یہ جو ہے اگر ہمارے جو ہے ہم اگر یہ عمل کو شروع کریں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ اس مصیبت سے جو ہے ہم کو ہمکنار کرے گا، اللہ جو ہے اس مصیبت سے ہم کو دور کرے گا۔ میرے بھائیوں، ڈرنے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بیماریاں آتی جاتی رہتی ہے۔ اس وقت میں بھی جو بیماری آئی ہیں اور کورونا کا جو لہر چل رہی ہے، یہ بھی اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسے اس بیماری کو بھیجا ہے ایسے ہی اس بیماری کا خاتمہ بھی اللہ تعالیٰ کرے گا۔ شرط یہی ہے، موت سے ڈرنے، موت سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، موت کو سینے سے لگانے کی فکر کریں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ ہو سکتا ہے اپنے خالق کائنات سے ملو تو کچھ اس طرح ملو کہ رب کریم ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ کہے کہ میرے بندے میں تیرا منتظر تھا، تو آیا، میں تیرے استقبال کے لیے تیار ہوں۔ رمضان کا مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ رمضان کا یہ مہینہ ہماری اپنی زندگیوں کو ترتیب میں لانے کا مہینہ ہے۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ رمضان ختم ہوا تو رمضان کے ختم کے بعد زندگی ختم ہوئی، ایسا نہیں ہے۔ رمضان کا خاتمہ ہمارے اپنے ایک نئے دور کا آغاز، ایک نئے دور کا جو ہے تو شروعات رہے گی، ایک انقلاب والی زندگی ہم شروعات کریں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالی رمضان المبارک کی برکت سے اس کورونا جیسے مہلک بیماری سے ہم تمام کو نجات دے گا۔ جو دنیا سے چلے گئے ہم ان کے حق میں بھی دعا گو ہیں، اللہ تعالی تمام کے تمام کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، اور جو دنیا کے اندر اس وقت میں ہم جی رہے ہیں، امت مسلمہ جی رہی ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی اپنی مرضیات، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مرضیات پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔